تو میرے محترم بزرگوں، ہماری بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ نے ہم تمام کی کامیابی اس چیز میں رکھی ہے کہ ہمارے ہر عمل میں اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے۔ دین اسی کو کہتے ہیں، دین رہبانیت کا نام نہیں ہے۔ آج ہم نے دین کو بہت مشکل، بہت ڈیفیکلٹ اور بہت اوگھڑ بنا کے رکھ دیا۔ ہم نے اپنے نظروں میں، اپنے ذہن میں دین کی جو شکل و صورت بنائی ہے وہ دین نہیں ہے۔ یاد رکھو، دین کسے کہیں گے؟ دعوت کے کام کے ذریعے سے پوری دنیا میں جو محنت کی جا رہی ہے وہ اسی بات کی کہ ہمارے ہر عمل میں اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ زندہ ہو جائے، اسی کو دین کہتے ہیں۔ اور دین نے کہاں کہاں رہبری کی، ماں کے پیٹ سے لے کر تو قبر میں جانے تک، اور صبح اٹھنے سے لے کے تو رات کو سونے تک۔ صبح اٹھ گئے، دین کہتا ہے کہ صبح میں اٹھنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ کو یاد کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں نیند میں سے اٹھنے کے بعد کہ تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، اور اگر میں یہ نیند میں سے اٹھتا ہی نہیں اور راتوں رات ہی میں دنیا سے چلے جاتا تھا تو دوسری زندگی ملتی تھی کیا؟ نہیں ملتی تھی۔ اب اس کے بعد جیسے ہی ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا، اب نیند میں سے اٹھنے کی ہم دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی۔ اب نیند میں سے اٹھنے کی جو دعا ہے، ہم نے اس میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کیوں ادا کیا شکر؟ اس لیے کہ اگر اللہ ہم کو زندہ ہی نہ کرتا تو ہم یہ شکر کرنے کے لائق رہتے تھے کیا؟ نہیں رہتے تھے۔ اب ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، ہم اپنے بستر پہ سے اٹھے، اٹھنے کے بعد پھر دین، دیکھو دین ہماری کتنی رہبری کر رہا ہے کہ سب سے پہلے دین یہ کہتا ہے کہ نیند میں سے اٹھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک ہم دھوئے، اچھی طرح سے رگڑ رگڑ کے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ نیند میں سے اٹھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو کسی بڑے پانی کے برتن کے اندر ڈال دے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا اس کے ہاتھوں نے رات کہاں پر گزاری ہے، اس کے ہاتھ ناپاک ہوں گے، اس نے حوض میں پانی میں ہاتھ ڈال دیا، بڑے رنجن میں ہاتھ ڈال دیا، کسی بڑے ڈرم کے اندر ہاتھ ڈال دیا، وہ پورا کا پورا پانی اس نے ناپاک کر دیا۔ اس لیے اسلام نے کہا ہے، بخاری شریف کے اندر پہلے باب میں یہ حدیثیں لکھی ہوئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے یہ دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے رگڑ کے گھس کے دھو لیتے تھے تھوڑا پانی لے کر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنا ہم کو سکھایا۔ آج پوری دنیا ٹوتھ برش کر رہی ہے، آج پوری دنیا دانت گھس رہی ہے، لیکن سب سے پہلے دنیا کو منہ صاف رکھنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے مسواک کرے، اس کے بعد وضو کرنے کا طریقہ سکھلایا، وضو کیسا کریں گے، اور وضو کرنے کے بعد سب سے پہلے تہجد کی 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور مان لو اگر ہم تہجد میں نہیں اٹھے ہیں، ہم ڈائریکٹ فجر کی نماز میں اٹھے ہیں، تو ہم اپنی فجر کی نماز کے لیے سنتیں اپنے گھر میں ادا کرے اور اس کے بعد مسجد میں جا کے فرض نماز پڑھے۔ یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن اگر ہم مسجد میں چلے گئے، وہاں پہ بھی ہم نے سنتیں ادا کر دی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب نماز سے ہم فارغ ہو گئے، اب اسلام ہم کو سکھاتا ہے کہ فوراً صبح کے وقت میں اپنی تجارت، اپنے کاروبار کی طرف اب ہم نکلیں، فوراً صبح کے ہی وقت میں۔ اور کہا کہ نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ اب اسلام نے حکم دیا اپنی دکان کی طرف، اپنے کاروبار کی طرف، اپنے ملازمت کی طرف اب ہم کو جانا ہے، اس میں بھی رہبری کی۔ اگر ہم دکاندار ہیں، اگر ہم تاجر ہیں، تو شریعت ہم کو یہ کہتی ہے کہ تمہاری تجارت میں پوری پوری امانت، وہاں پہ بھی اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اب تجارت میں امانت ہے، اللہ کا حکم ہمارے وہاں پہ بھی نظروں کے سامنے ہے کہ ہم وہاں پہ بھی اللہ کا حکم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے ہم سال کو ہمارے تجارت کی پوری گن کر پابندی سے زکوٰۃ نکالیں۔ یہ تجارت ہم کو جہنم میں نہیں لے کر جائیں گے۔ ہم اپنی تجارت میں اللہ اور اس کے رسول کا حق نکال رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، اور اپنی تجارت میں خیانت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کہا کہ جھکتا ہوا تولو، ہم جھکتا ہوا تول کر لوگوں کے ساتھ میں تجارت کر رہے ہیں۔ ایسے تاجر کے لیے فرمایا کل قیامت کے دن یہ کاروبار کرنے والا نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا، اللہ اس کو نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ میں اٹھائیں گے۔ اور سارے مسائل ہم کو سکھائے، تجارت کی بھی قسمیں سکھائی
کہ تم جو بھی تجارت کر رہے ہو ہر تجارت کے اندر اللہ کا حکم ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے. یہ دین ہے, یہ دین اسی کو کہتے ہیں. اب آپ کتنی چھوٹی تجارت کر رہے ہیں یا کتنی بڑی کر رہے ہیں یہ معنی نہیں رکھتی. آپ کسی ٹپری میں بیٹھے ہوئے ہیں پان کی دکان لے کر تو بھی آپ تاجر ہیں. آپ کسی بڑے شو روم میں بیٹھے ہیں تو بھی آپ تاجر ہیں. آپ کسی مال میں بیٹھے ہیں تو بھی آپ تاجر ہیں. آپ کی بڑی بڑی فیکٹریز چلتی ہے, آپ کئی انڈسٹریز کے مالک ہیں, تب بھی آپ تاجر ہیں. اگر آپ ٹپری میں بیٹھ کے بھی اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں تو وہ ٹپری آپ کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی. اور آپ انڈسٹریز چلا رہے ہیں اور ان کو بھی اللہ اور اس کے نبی کے حکم پر اور ان کے طریقے پر چلا رہے ہیں, آپ کی وہ کمپنیاں بھی آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. اس لیے کہ آپ نے وہاں پہ کس کے حکم کو زندہ کیا؟ اللہ کے حکم کو, اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے, اور سارے مسائل بیان کیے, پھر تجارت بھی سکھلائی. ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اتنا سکھایا جتنا ایک باپ اپنی اولاد کو نہیں سکھاتا. ایک باپ بھی اپنے بیٹے کو نہیں سکھاتا. کھانا کھانے کا طریقہ سکھلایا, سونے کا طریقہ سکھلایا, یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جانے آنے کا طریقہ سکھلایا, بیوی کے ساتھ میں اس کے حقوق ادا کرنے کا بھی طریقہ ہم کو سکھلا دیا. یہ طریقہ باپ بھی اپنی اولاد کو نہیں سکھاتا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا کے چلے گئے. تجارت کر رہے ہیں, اب تجارت مان لو پارٹنرشپ میں کر رہے ہیں. یہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم بھی آ گیا اور حضور کا طریقہ بھی. حضور کا طریقہ اس میں یہ ہے, حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ نے پارٹنرشپ میں تجارت کی. ان کا مال تھا, آپ کی محنت تھی, دونوں ہو گئے. دونوں ہونے کے بعد جو پروفٹ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برابری میں تقسیم کر دیا. پارٹنرشپ کے بھی احکامات ہم کو سکھلا دیے. آج ہمارے بھی کئی کاروبار پارٹنرشپ میں چلتے ہیں, لیکن کبھی ہم اس میں اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں معلوم کرتے. خسارہ ہوتا ہے, گھاٹا ہوتا ہے. ایک میرے دوست بہت اللہ والے آدمی, ماشاء اللہ تہجد گزار آدمی, لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ ان کو پتہ نہیں تھا. ایک دن فون کیا, انہوں نے میرے سے پوچھنے لگے, مولانا بولے میں اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ پارٹنرشپ میں تجارت کرتا ہوں. انہوں نے مجھے 5 لاکھ روپئے دیے ہوئے ہیں. مجھے چاہے ٹوٹا ہو, لاس ہو یا مجھے پروفٹ ہو, کچھ بھی ہو, ہر مہینے میں ان کو 10,000 روپئے دیتا ہوں. اور یہ سلسلہ پچھلے 4-5 سال سے ہمارا چل رہا ہے. میں نے کہا یہ تجارت حرام اور ناجائز ہے, آپ اس طریقے سے پارٹنرشپ کر نہیں سکتے. آپ اتنے سمجھدار آدمی ہیں, دیندار آدمی ہیں ماشاء اللہ, اور اللہ نے آپ کو اتنی سمجھ بوجھ دی ہے, کم سے کم ایک مرتبہ آپ وہ بزنس شروع کرنے کے پہلے کسی مفتی سے, کسی عالم سے مسئلہ پوچھ لیتے تو اتنے دنوں تک آپ گناہ میں مبتلا نہیں ہوتے تھے. اس لیے کہ جو کمائی, اس کے پیسوں سے کمائی ہوئی آپ کھا رہے ہیں, وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اور جو پروفٹ آپ اس کو دے رہے ہیں ہر مہینے 10,000 کی شکل میں, وہ اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ یہ تجارت نہیں ہے بلکہ یہ تو بیاج ہو گیا ہے. کم سے کم آپ معلوم کرتے کہ پارٹنرشپ کے احکام کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی کی محنت ہے اور ایک آدمی کا پیسہ ہے تو پارٹنرشپ کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی پروفٹ تقسیم ہوگا آپس میں وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے تقسیم ہوگا. وہ فکس اماؤنٹ پہ جو ہے منافع تقسیم نہیں ہوگا, پرسنٹیج کے اعتبار سے. کہ آپ نے جب اس سے 5 لاکھ روپئے لیے ہیں تو آپ مہینہ ہونے کے بعد میں وہ پورے مال کا حساب کرو. اس میں آپ کی محنت یعنی جو حمالی وغیرہ ہے, گاڑی بھاڑا ہے, تمام چیزوں کو الگ کر دو. اس کے بعد ایک دم اس میں سے منافع کو الگ کرو. مان لو آپ کو اگر 50,000 کا منافع ہوا ہے تو 25 اس کے ہے اور 25 آپ کے ہیں. 10,000 کا پروفٹ ہوا ہے تو 5 اس کے ہے, 5 آپ کے ہیں. یا آپ لوگوں نے یہ طے کیا تھا 60-40 کا, اگر آپ نے 60-40 کے حساب سے پارٹنرشپ کی تھی کہ 60% اس کو دیں گے, 40 آپ لیں گے, تو 10,000 اگر پروفٹ ہوا ہے تو آپ 6 اس کو دو, 4 آپ لو. لیکن کچھ بھی ہو معاملہ پرسنٹیج کے اوپر ہوگا تو ہی آپ کی پارٹنرشپ صحیح رہے گی. اگر آپ نے بغیر پرسنٹیج کے فکس اماؤنٹ پہ پارٹنرشپ طے کی ہے تو شریعت اور دین یہ کہتا ہے کہ اس میں نہ اللہ کا حکم ہے نہ اس کے پیارے نبی کا طریقہ ہے. آپ کی یہ تجارت آپ کو خسارے میں لے کر جانے والی ہے. اس میں بھی اللہ کے نبی کا طریقہ اور احکام بتلائے. بہت سارے مسلمان آج فائنینشیل لائن سے بسی وغیرہ ڈالتے ہیں, پھر مہینے میں اس کو ایک مرتبہ اٹھاتے ہیں. اب کوئی بولے گا اگر اس میں اللہ کا حکم کیا ہے,
تو اللہ کا حکم اس میں بھی ہے ہمارے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ بھی، کہ اس میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو لوگ 8-10 لوگ مل کے پیسے جمع کرتے ہیں، کسی ایک آدمی کے نام سے چٹھی اٹھاتے ہیں، دین یہ کہتا ہے کہ یہ تجارت تمہارے لیے جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں نے پیسے جمع کیے اور اب اس پہ بولی لگ رہی ہے، 1 لاکھ کی بسی ہے تو اس پہ بولی لگ رہی ہے کہ بولو اس کو 90,000 میں کون خریدے گا، بولو اس کو 80,000 میں کون خریدے گا، بولو اس کو 70,000 میں کون خریدے گا، اور آپ نے خسارے میں وہ خرید لی اور اس کے اوپر کا جو پیسہ تھا وہ باقی کے پارٹنروں میں تقسیم ہو گیا، وہ تقسیم ہوا جو پیسہ ہے وہ بیاج ہے، وہ ناجائز ہے، اور یہ پیسہ بھی آپ کے لیے ناجائز ہے اس لیے کہ آپ نے وہ پیسہ بیاج سے اور سود سے لیا ہے، یہ آپ کی تجارت آپ کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ تو ہم معلوم کریں ہر چیز میں اللہ کا حکم اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ